آنکھ تمام فتنوں کی جڑ ہے، بیشتر حرام امور کی ابتدا اسی کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آنکھ کے افعال سے انسان غافل نہ ہو۔ عرفاء کے نزدیک آنکھ جن گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے ان سے بچنے کے لیے اسے 3 امور سے بچنا ہوگا۔ اس طرح آنکھ کی حد تک توبہ کا دائرہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اور تیسرا یہ کہ دوسرے مسلمانوں کا عیب نہ دیکھے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کس طرح آنکھ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان گناہوں کا ارتکاب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اس آیت کریمہ میں آداب بصارت کا بیان ہے۔ مومنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کہ اسی میں پاکیزگی، طہارت اور تقوی مضمر ہے۔ نگاہوں کے غیر محرم کی طرف اٹھنے سے گناہ کی راہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر ان کے آزادانہ استعمال پر بر وقت پابندی نہ لگائی جائے تو یہ حرام چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نفس و شیطان اس کے اس قبیح فعل کو ایسا خوشنما اور مرغوب بنا کر دکھاتے ہیں کہ بندے کے لیے پھر اس سے واپسی محال بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے، اور دل لذت گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ گناہ کی خوشنمائی آنکھ سے دل میں داخل ہوتی ہے، پھر خیال پر چھا جاتی ہے، اور ان تینوں کی موافقت سے راتیں تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ ہمارے ارد سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نگاہوں کے سحر میں ایمان برباد ہو گیا اور انسان اخلاقی بدحالی کا شکار ہو کر ذلیل و رسوا اور برباد ہو گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف منہاج العابدین میں اس ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا نظر حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ وہ دل میں ایسی شہوت پیدا کرتی ہے کہ انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش کا باعث بنتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصارت کی حفاظت کے ضمن میں ارشاد فرمایا غیر محرم کی طرف نظر ڈالنا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اس تیر نظر کے استعمال کو اللہ کے خوف سے ترک کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی حلاوت و چاشنی وہ اپنے دل میں پائے گا۔ عبادت میں حلاوت و سرور اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے بغیر ممکن نہیں۔ جدید دور میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، انٹرنیٹ، شو بزنس اور کیبل نیٹ ورک کے ذریعے عریانی و فحاشی دیکھنا، جسے انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، غارت گر ایمان بن کر ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے باعث اب نظر حرام اور دیدار بازی کو معیوب تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ اس معاملے میں احکام الہی اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کرنے والوں کی تصحیح کی جاتی ہے۔ انہیں جدید دور کے تقاضوں سے بے خبر اور بے بہرہ ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے اور ان کے باقاعدہ مذمت کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں گناہوں اور جرائم کا گراف خوفناک حد تک بلند ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ایک اہل ایمان کا خود کو ان افعال بد سے بچا لینا جن کی ابتدا آنکھ کی بے باکی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ اس کی جزا میں اسے اپنی محبت و سرور جیسی عظیم نعمت کی خوشخبری دی ہے جو زاہدین کا مقام ہے۔ علماء راسخین نے غیر محرم عورت کی تصویر دیکھنا بھی نظر بازی کے زمرے میں رکھا ہے۔ دیدار بازی اور نظر حرام کے مصائب لاتعداد ہیں۔ اگر شروع میں ہی اس کا تدارک نہ کیا جائے تو پھر اس کے فساد و آزار کے باعث انجام بد سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ نظارے کی یہ دلدل ایک خطرناک دلدل ہے، اور جو اس میں ایک بار پھسل گیا اس کے لیے اس سے باہر نکلنے کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، کیونکہ نظر حرام ہی دل میں شہوت و وساوس پیدا کر کے فتنہ و آزمائش کا باعث بنتی ہے۔ حفاظت نظر کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ اچانک نظر پڑنے پر نظر کو پھیر لیا جائے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو،
کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر ہے، دوسری نظر نہیں۔ اسی ضمن میں حضرت اسامہ بن زید اور سید بن زید سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد کے لوگوں میں مردوں کے لیے عورتوں سے پڑھ کر نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ بلا شبہ امت مسلمہ کی بدحالی اور ذلت و رسوائی کے جملہ اسباب میں سے ایک اہم سبب یہی عورت کا فتنہ ہے، جو اولا نظر حرام سے جنم لیتا ہے۔ اگر وہ شے جس پر نظر پڑی حرام نہ ہو بلکہ مباح اور حلال ہو تو بھی باعث آزار ہے کہ نفس بندے کو فضول چیزوں میں الجھا کر رکھ دے گا۔ انسان چونکہ طبعاً حریص واقع ہوا ہے، اس لیے دنیا میں غرق اہل ثروت کی شان و شوکت اور رہن سہن سے متاثر ہو کر اس کا تقوی کی راہ سے پٹک کر ہوس دنیا میں مبتلا ہونے کا بڑا احتمال ہوتا ہے۔ دنیاوی مال و متاع اور زیب و زینت کی طرف نگاہیں نہ اٹھانے کا حکم قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زہرت الحیات الدنیا، اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہے۔ خواہش نفس کس قدر بڑا فتنہ ہے، اس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ دوسری چیز جس سے بچنا از حد ضروری ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ دوسرے کو حقیر دیکھنا اس کو خود سے کمتر جاننا ہے، اسی لیے تکبر جنم لیتا ہے جو سخت ترین گناہ ہے۔ اس سے انسان عز و انکساری جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور و تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکلوا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تناجش نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کی بے پر بے نہ کرو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ کسی شخص کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان کے خون، اس کے مال اور اس کی عزت کی حرمت مکمل طور پر واجب ہے۔ خود پسندی اتنا بڑا امتحان ہے کہ خود پسند اور متکبر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جس کی عبادت گزاری اور مجاہدہ نے ہمیں حیرانگی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ اور ایک اور روایت میں یہاں تک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض اسے خود سے بھی افضل گرداننے لگے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا نام اور اس کی صفات بیان کر کے اس کا تعارف کرایا۔ ایک دفعہ ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ شخص آ گیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شخص یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم جس شخص کی خبریں دیتے تھے یقیناً اس کے چہرے پر شیطانی رنگ ہے۔ سو وہ شخص قریب آیا یہاں تک کہ ان کے پاس آ کھڑا ہو گیا اور اس نے اسلام بھی نہیں کیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بتانا، جب تو مجلس کے پاس کھڑا تھا تو نے اپنے دل میں یہ نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں میں مجھ سے افضل یا مجھ سے زیادہ برگزیدہ شخص کوئی نہیں؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم ہاں میں نے کہا تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کا پہلا سینگ ہے جو میری امت میں ظاہر ہوگا، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو تم میں سے 2 آدمیوں میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ تیسری چیز جس سے آنکھ کو بچانا از حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے عیب دیکھنے میں پوشا نہ ہو۔ دوسروں میں عیب تلاش کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے کہ ہمیں اپنے سوا دیگر سب میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔
हमारे एक दूसरे के दरमियान लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा सबब यही है। बाज़ लोग इसे तनकीद का नाम देते हैं और तनकीद करना अपना हक समझते हैं। इसी से इख्तलाफात जन्म लेते हैं जो बढ़ते बढ़ते फितना और फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐब जोई का सबसे बड़ा शिकार खुद ऐब जो होता है कि दूसरों के ऐब तलाश करते करते उसकी आंखें अपने ऐब देखने से अंधी हो जाती हैं। इरशाद बारी ताला वला तजस्ससु के तहत मुफस्सरीन इकराम ने लिखा है, किसी मुसलमान भाई में ऐब न देखो। ऐब जोई किस कदर बुरा फेल है कि वलीद बिन मुगीरा ने जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की तो उस पर गज़ब इलाही भड़क उठा। जवाबन अल्लाह ताला ने उसके 10 रज़ाइल बयान किए, जिनमें से एक ऐब यूं बयान फरमाया गया, जो तानाजन ऐब जो है और लोगों में फसाद अंगेजी के लिए चुगलखोरी करता फिरता है। अहले तरीक़त इसके बरक्स सालक को अपने ऐब देखने की तलकीन करते हैं, जो इस्लाह अहवाल की तरफ पहला कदम है। अपने अयूब पर नज़र रखने से बंदा एक तरफ जहाँ गुनाह से बच जाता है तो दूसरी तरफ दूसरों की ऐब जोई के गुनाह से भी महफूज रहता है। अगर हम अपने गिरेबानों में झांकें तो हमारी आंखें मजमूई तौर पर इन तीनों अमूर में हमा वक्त मसरूफ नजर आती हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा शैतानी हमला जदीद ज़राए अबलाग के ज़रिए वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है। मर्द व ज़न के मखलूत बेहयाई के माहौल से बच भी जाएं तो टेलीविज़न चैनल इससे बढ़कर शैतानियत के मुजाहरे कुरियानी और फहाशी की सूरत में घर घर मुहैया करते नजर आते हैं, जिससे खुसूसी तौर पर नई नस्ल बड़ी सरत से इस्लामी अखलाकी कदरों से दूर होती जा रही है। इस ज़िम्मन में इस्लाम के अजीम फ़िक्री सरमाया की अशात प्रचार और इसे निज़ाम तालीम व तरबियत का हिस्सा बनाने से ही नीची नज़रों का हया अमेज़ माशरा बहाल किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमें आँख के हर किस्म के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।